السلام علیکم. علیکم السلام. سر کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اللہ کا بہت شکریہ. میں آپ کو شریف شو میں خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ. اور کیونکہ آپ ایک باقاعدہ شریف انسان ہیں اس لیے آپ کو اس شو میں زحمت دی گئی. دنیا آپ کو یہی سمجھتی ہے, آپ مجھے یہی سمجھتے ہیں, سب ٹھیک سمجھتے ہیں. اور کچھ نہیں سمجھتے. یقیناً. حیدر بھائی سب سے بڑا جو خوبصورت مجھے لگتا ہے وہ شاعری بھی آپ کے اندر ہے. شاعری جو ہے وہ آپ کون سی شاعری کرتے ہیں؟ رومانوی کرتے ہیں یا انقلابی کرتے ہیں یا خیالی شاعری کرتے ہیں, تصوراتی شاعری جو ہوتی ہے؟ عمر بھائی شاعری میرے خیال سے خدا داد صلاحیت ہے اور کوئی شخص شاعر خود نہیں ہو سکتا, اس کو یہ ودیعت ہوتی ہے. اور جو میری شاعری ہے, جتنی میں نے شاعری کی ہے, میں نے کبھی اپنے آپ کو شاعر کی حیثیت سے پہچانوانے کی کوشش نہیں کی, مگر کوشش کی کہ میں رزمیہ شاعری بھی کروں, میں تربیہ شاعری بھی کروں, میں غزل بھی لکھوں, میں نظم بھی لکھوں, اور مظلوموں کا ساتھی الطاف حسین کے ترانے سے لے کر باقی جو عشقیہ شاعری ہے وہ تمام میں نے کوشش کی ہیں. کامیاب بہرحال کسی میں بہت زیادہ آپ نے لکھا تھا مظلوموں کا ساتھی ہیں الطاف حسین. جی ہاں. اس گیت نے اور اس میں ایک جہاں پر گیت تھا یہ جو بھی اس کی انقلابی کیفیت, لیکن اس میں خوبصورت لائن جو پہلی لائن ہی بہت شاندار ہے. عمر بھائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ترانہ میں نے سن 90 میں لکھا تھا, 1990 میں, اور اب تقریباً اس بات کو 2010 آ گیا, 20 برس ہو گئے. اس وقت قائد تحریک جناب الطاف حسین کو دنیا مہاجر قومی موومنٹ کے قائد کے نام سے جانتی تھی. مگر کیونکہ ہم اے پی ایم ایس او آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے کارکن تھے تو ہمیں الطاف بھائی خصوصیت سے زیادہ توجہ دیتے تھے اور زیادہ محبت کرتے تھے, تو ہمیں ان کے قریب رہنے کا تھوڑا بہت اتفاق ہوا اس زمانے میں. تو ہمیں اندازہ یہ ہوا بہت اچھی طریقے سے اس وقت کہ الطاف بھائی صرف مہاجروں کی بات نہیں کرتے, بلکہ وہ پورے پاکستان کی بات کرتے ہیں. بلکہ الطاف بھائی نے جو ثابت کیا کہ اگر دنیا میں کہیں بھی کسی کو ضرورت پڑی ہو, چاہے وہ بام کا ایران کا زلزلہ ہو, چاہے وہ کترینا امریکہ میں آیا ہو, چاہے ہمارے ملک میں وہ صوبہ سرحد کا زلزلہ ہو یا آزاد کشمیر کا ہو, ایم کیو ایم نے ہر جگہ کام کیا ہے قائد تحریک کی ہدایت پر. تو یہ الطاف بھائی نے ثابت کیا تھا اس وقت سے لے کر آج تک کہ مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین. جو لائن لکھی گئی ہے وہ پہلے وہ تھے, اس کے بعد وہ لکھی گئی. مطلب ہے کہ مظلوم کہیں کا بھی ہو, کہیں کا بھی ہو, وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ دیکھیے جس طرح ظالم کی کوئی نسل, رنگ, مذہب, مسلک نہیں ہوتا, اس طرح مظلوم کا بھی کوئی قبیلہ, کوئی مسلک, کوئی قومیت, کوئی نظر, وہ صرف مظلوم ہوتا ہے. یہ دنیا کی واحد تحریک ہے جس نے اسٹوڈنٹ پارٹی نے اپنی ماس پارٹی کو جنم دیا, یعنی ایم کیو ایم کو جنم دیا, اے پی ایم ایس. سچی بات ہے کہ بڑی محنت ہوئی, بہت محنت کی, بڑے انقلاب دیکھے, بڑے امتحانات سے گزرے, سارا دور اس شہر نے دیکھا, سب نے دیکھا, پوری دنیا نے دیکھا, اور آج لوگ اس بات کو ریئلائز بھی کرتے ہیں. بالکل. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ ایک 20 سال پہلے جائیں تو آپ ایک ینگ, 20 سال پہلے آپ ڈیفینیٹلی میرے خیال 22 سال کے ہوں گے. وہ 22 سال کا نوجوان ایک اتنی بڑی فکر لے کر کے جب آیا ہوگا کالج میں, تو اس کے ذہن میں کیا یہ سب تھا جو آج وہ دیکھ رہے ہیں؟ بالکل نہیں تھا عمر بھائی. میں 17 برس کی عمر میں کراچی یونیورسٹی گیا تھا, اور آپ یقین مانیے میں ایک ایسے اسکول سے پڑھا تھا جہاں کروکٹ بال رکھے جاتے تھے اور مخمل کی کالی ٹوپی یونیفارم کا حصہ تھی. تو جب کراچی یونیورسٹی پہنچے تو آپ یقین جانیے وہ ساری حسرتیں نکالیں, بڑے بڑے بال رکھے, پھٹی ہوئی جینس. جی ہاں, نہیں بالکل ایسے ہی کیا, پھٹی ہوئی جینس پہنی, جاگرز پہنے, اور صرف 2 کام تھے کہ یا تو دل لگا کے پڑھنا ہے یا دل لگانا ہے, 2 ہی کام تھے. کیا بات, یا دل لگا کے پڑھنا ہے یا پھر دل لگانا ہے. مگر یہ سوچ کے یونیورسٹی آئے تھے, یہ سوچ کر یونیورسٹی آئے تھے, اور شروع میں یہی کیا. وہ تو پتلون سی لگ رہا ہے جو آپ نے سوچا. بالکل ایسے ہی کہ بالکل جینس کی پینٹ خود پھاڑ کے, جب آدمی اچھے بھلے کپڑے پھاڑ لے پھر اس کا جنون ہی دیکھا جا سکتا ہے. جنون سمجھ سکتے ہیں اس کا. مگر جب پہلی فکری نشست الطاف بھائی کی اٹینڈ کی, اب ہوا یہ کہ ہاتھ میں کڑا, گلے میں چین, گریبان یہاں تک کھلا ہوا, اتنے بڑے بڑے بال. الطاف بھائی نے کھڑا کر دیا یوں کہ آپ کھڑے ہو جائیے بیٹا. ہم کھڑے ہو گئے. الطاف بھائی نے کہا اے پی ایم ایس او کا کارکن کم از کم اس حلیے کا نہیں ہو سکتا کہ اس کے ہاتھ میں کڑا ہو, گلے میں چین ہو, گریبان یہاں تک کھلا ہو. عمر بھائی وہ دن ہے, آج کا دن ہے. نہ پھر کبھی بال بڑے رکھے,
واہ. نہ گلے میں چین پہنی، نہ ہاتھ میں کڑا پہنا، اور نہ ہی کبھی گریبان کھولا، پھٹی ہوئی جینز اٹھا کر رکھ دی، قمیص شلوار پہننا شروع کر دیا، کرتا پاجامہ پہننا شروع کر دیا. یعنی آپ نے اپنے آپ کو چھوڑ دیا کہ بھائی یہ نہیں چلے گا، اب یہاں تو یہ قاعدہ ہے اور اس قاعدے میں آنا پڑے گا، اور اس میں آپ آ گئے. پھر آپ نے جوائن. پھر میں نے 1986 مجھے یاد ہے 21 ستمبر 1986 میں نے اے پی ایم ایس کو جوائن کی تھی، اور پھر مڑ کے نہیں دیکھا. اور پھر مجھے قائد تحریک کا قرب اتنا نصیب ہوا، ان کی شخصیت سے میں نے اتنا کچھ سیکھا زندگی میں، اتنی ورسٹیلٹی ہے الطاف بھائی کی شخصیت میں کہ اس سب کو سیکھا. اور اگر ایک آدھ جگہ بھی میں کامیاب ہوا تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ان کے فٹ سٹیپس کو فالو کرتا چلا جاؤں. اور سب سے بڑا مشکل یہ ہوتی ہے رائٹ، آپ جو سیاستدان ہیں، وہ سیاستدان جو برسر اقتدار ہیں، وہ اپنے بچوں کو تیار کر رہے ہیں اور ان کو لا کر کے انویسٹ کر کے اور لا رہے ہیں، تو وہ ایک موروثی سیاست آ گئی نا. یہ موروثی سیاست جو ہے اور یہ جو جاگیردارانہ اور وڈیرانہ نظام ہے اس ملک میں، اس نے پاکستان کو آج اس حال پہ پہنچا دیا ہے. ابھی مجھے میں آپ کا دیکھ رہا تھا سارا، تو مجھے پتا آپ شطرنج کا بھی شوق رکھتے ہیں؟ تھوڑی بہت کھیل لیتا ہوں. کھیل لیتے ہیں شطرنج؟ تھوڑی بہت کھیل لیتا ہوں. ایک شطرنج میں مجھے ایک بات بڑی، پاکستان اور شطرنج مجھے ایک جیسے لگتے ہیں کبھی کبھی. یہ رکھی ہوئی شطرنج ہم نے یہاں پر، اسی لیے کہ میں نے کہا آپ کو شوق ہے تو ذرا سجا کے بھی رکھیں تاکہ آپ کو اپنے ذوق کی کوئی تو چیز نظر آئے میرے علاوہ. نہیں ماشاءاللہ. تو یہ ہے کہ اس میں ایک شطرنج میں عجیب سی بات ہے کہ اس میں ہمیشہ شطرنج کی بساط پر صرف بادشاہ رہ جاتا ہے، اور یہی ہمارا ملک ہے. سب چلے جاتے ہیں، صرف بادشاہ رہ جاتا، بادشاہ نہیں جاتا کہیں بھی. تو یہ کیا ہے؟ یا تو ہمارا بادشاہ کہاں جاتا ہے؟ یہ تو سارے منسٹر ہیں، پیادے بھی ہیں، وزیر اعظم ہیں، کارکن بھی ہیں. اس میں کارکن نہیں، یہ منسٹر میں نے بنائے ہوئے. یہ دیکھا نا، یہ بجلی کا منسٹر ہے، یہ ہے. تو یہ بادشاہ کیا مسئلہ ہے؟ ہمیشہ بادشاہ بچ جاتا ہے. عمر بھائی، ہر کھیل کے کچھ قواعد و ضوابط ہوتے ہیں، اور ایک تو ہوتے ہیں قواعد و ضوابط، ایک ہوتا ہے اس کھیل کا حسن. بعض کرکٹرز اتنی اچھی کرکٹ کھیلتے ہیں کہ گیندے کھا جاتے ہیں. گیند کھا گیا ہمارا ایک کرکٹر، بھائی قسم، میں تو اب اس کو دعوت کرنے والا ہوں، شاہد افریدی کی، اور گیندے ابال کے رکھ دوں گا بہت سارے. گیندے ابال کے اس میں نمک ومک ڈال کے میں کہوں یار. نہیں اب تو شاہد کپتان بھی ہے ماشاءاللہ پاکستانی ٹیم. تو کپتان کی عزت کرنی چاہیے نا، میں تو اس کو کوئی نئی گیندیں کھلاؤں. تو ہر کھیل کے آداب ہیں اور اس کا حسن ہے. صحیح. شطرنج کا حسن یہ ہے کہ اس میں بادشاہ کو مات دے کر چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کو مارا نہیں جاتا. پاکستان میں شاید یہ بھی طریقہ کار رائج نہیں ہے. آپ سیاسی بصیرت رکھتے ہیں، ہوگا کیا بادشاہ ہمارا، یہ بادشاہ کا کیا ہوگا، ہمارے بادشاہ کا. میں اگر آپ اجازت دیں تو سوال اتنا بڑا ہے، ایک شعر میں جواب دے دوں پلیز. کس سے پوچھوں میں بھلا، کس سے پوچھوں میں بھلا منزل جانا کا پتہ، کس سے پوچھوں میں بھلا منزل جانا کا پتہ، اس کو لگ جاتی ہے چپ جس کو خبر ہوتی ہے. اس کو لگ جاتی ہے چپ جس کو خبر ہوتی ہے. واہ واہ. یہ تو شطرنج چلی گئی اس طرف. اس میں جتنے بھی منسٹر ہیں صرف ایک ہی پسند ہے، راجہ پرویز اشرف. میرا دل کرتا ہے وہ اور میں ملیں اور ایک دم لائٹ چلی جائے. میں ہی چاہتا ہوں ان کی میری ملاقات اور لائٹ چلی جائے بس، اور 1 گھنٹے بعد آتی لائٹ. بالکل ٹھیک ہے. بات کرنا چاہتا ہوں ان سے ذرا. حیدر بھائی یہ تو ایک چلے، یہ تو ایک سیاسی بات ہے، کوئی بات نہیں. اس میں ہمیں تو زندگی کو جو ہے نا ہر طریقے سے دیکھا ہے اور ہر طریقے سے دیکھ رہے ہیں الحمدللہ. رومانس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا ہے یہ چیز، کیا ہے؟ کیا کسی زمانے میں نہیں آیا ایک دل میں خیال کہ یار یہ کیا بات ہے یار، میں ینگ، میں یونیورسٹی میں ہوں اور کیا بات ہے یار، میرے رومانس کی طرف ذہن نہیں جا رہا، کیا مسئلہ ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہوا دل اکھڑا ہو کہ چلو یار؟ نہیں ذہن گیا بھی. گیا؟ بالکل گیا. تو آپ ذہن کے ساتھ گئے؟ کہاں گئے؟ امریکہ گیا. امریکہ گئے. امریکہ کتنا عرصہ رہے آپ امریکہ میں؟ 5 برس. 5 برس امریکہ میں رہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہاں پہ آپ کی شادی یہاں پاکستان میں ہوئی؟ پاکستان میں. اچھا. یہ شادی آپ کی ارینج میرج ہوگی ڈیفینیٹلی؟ بالکل ارینج میرج ہے. ماشاءاللہ. بچے کتنے ہیں آپ کے؟ ابھی تک تو صرف 3 ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، صحت تندرستی دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا سایہ ان پہ رہے اور آپ اپنے ہاتھوں سے ان کی خوشیاں
ان کو مستقبل بنائیں. اچھا یہ بتائیے کہ یہ تو آپ کی کالج کی زندگی بھی آپ نے بتائی, سب کچھ آپ نے کیا. یہ جو ایک ہمارا شوبز کا یہ ہے کہ آپ بنیادی طور پہ سمجھتے ہیں کہ آرٹسٹوں سے کوئی کام لیا جا سکتا ہے؟ اگر ہندوستان آرٹسٹوں سے کام لے کر اس 33 صوبوں اور تقریباً 350 زبانوں والے ملک کو ایک انڈیا بنا سکتا ہے صرف فنکاروں سے کام لے کر, واہ, تو یہ کام پاکستانی بھی کر سکتے ہیں. ہم اس طرف توجہ نہیں دیتے, ہم نے فنکار کو کبھی اس کی وہ قدر و منزلت نہیں دی, مگر بدقسمتی سے ہم جوہر شناس قوم نہیں ہیں. ہم جوہر شناس نہیں, آپ کہتے ہیں. خواتین حضرات, ہم اپنے ملک کے ٹیلنٹ کی پراپر طریقے سے اس کی پذیرائی, اس کی قدر نہیں کرتے, اس کو اس جگہ نہیں لاتے. یعنی ہم آرٹسٹوں سے بہت بڑا کام لے سکتے ہیں, ہندوستان نے لیا اور بہت سارے, امریکہ لے رہا ہے آج کل وہ اپنے ہم آرٹسٹوں سے, ہم نہیں لیتے. لیکن ہماری مجبوریاں آپ کو پتہ ہی ہیں, ہم خدا کسی کو اتنا مجبور نہ کرے. صبر کیجئے عمر بھائی, صبر کیجئے بھائی. بس میرا صبر تو اشتہاروں پہ پڑے گا جن کی وجہ سے مجھے بریک لینی پڑتی ہے. ضرور لیجئے, میں آپ کے ساتھ ہوں. بڑی میں خواہتا ایک بریک لیتے ہیں, واپس آتا ہوں, میرے آنسو اس لیے نکل جاتے ہیں کہ میں ایک بالکل ٹیمپو بنا رہا ہوتا ہوں اور مجھے اشارہ ہو جاتا ہے کہ بریک لے لو. وہ کسی دن میں بریک تو لوں گا ہی لوں گا, ساتھ میں کلچ بھی لے لوں گا. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. اور خواتین حضرات, ہمارے ساتھ تشریف فرمائے جناب حیدر عباس رضوی صاحب. حیدر بھائی, اب ذرا سا میں چاہتا ہوں کھلبلی والا کام کروں. بسم اللہ. اداکاروں میں کوئی تو آپ کو پسند ہوگا ڈیفینیٹلی. پاکستان میں, ہندوستان میں یا امریکہ میں؟ تینوں کا بتا دیں, اچھا ویرائٹی ہو جائے گی ذرا. پاکستان میں جو مجھے اداکارہ پسند تھیں وہ نیر سلطانہ تھیں, بہت اچھی تھی. جو ہندوستان میں اداکارہ پسند تھیں وہ آپ یوں سمجھیے کہ اب تو شاید اس طرح اداکاری میں نہیں ہے, مگر سشمتا سین مجھے بہت پسند ہیں. ہالی ووڈ میں اگر آپ دیکھیں تو ڈیمی مور مجھے بہت پسند ہے. یہ نئی دور کے اندر کوئی نہیں پتا پسند آپ کو؟ پرینکا چوپڑا اور یہ کرینہ کپور اتنا زیادہ یا ریما نہیں ہیں, بالکل ہی نہیں. مطلب کچھ نہ کچھ اداکاری بھی تو ہونی چاہیے. اچھا, آپ کو اس میں کچھ اداکاری بھی ہونی چاہیے اس میں, یعنی کہ کرینہ کپور میں اداکاری نہیں ہے آپ کا مطلب ہے؟ شاید گلیمر اور جو بیوٹی ویلیو ایڈیشنز ہیں وہ زیادہ ہیں, اور جو اداکاری ہے جو اپنے کردار کے ساتھ جو اس کو نبھانا ہوتا ہے, جی جی, شاید وہ اس قدر زیادہ رچاؤ نہیں ہے اس میں. بہرحال آپ یوتھ کو کہاں دیکھ رہے ہیں اس وقت اپنی, کہ آپ کو سمجھتے ہیں کہ جو ہمیں چاہیے فیوچر میں وہ ہماری ینگ جنریشن جو ہماری یوتھ ہے وہ کر رہی ہے, وہ آ جائے گی وہاں جو ہماری ایکسپیکٹیشن ہے؟ عمر بھائی مجھے کہہ لینے دیجئے کہ پاکستان وہ دنیا کا خوش قسمت ترین ملک ہے کہ جس میں 60% نوجوان ہیں, اور بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ان کو کچھ کرنے کے مواقع نہیں ہیں. یوتھ صرف ایک کام کر رہا ہے کہ جو تعلیم یافتہ ہوتا ہے وہ ملک سے باہر چلا جاتا ہے. تو ایسا ہم کیا, ہمارا کا فیوچر کیا ہے یہ یوتھ کا, ہماری کیا ہے بیچاروں کا؟ دیکھیے بدقسمتی ہمارے پاس یہ ہے کہ جو نوجوانوں کے مسائل ہیں اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دیتا. ایک نوجوان کو ابتدا سے لے کر پڑھنے تک 16 برس لگتے ہیں, ایک ڈاکٹر یا انجینئر بننے تک, یا ایک ایم اے ایم ایس سی کرنے تک 16 برس لگتے ہیں. مگر 16 برس کے باوجود بھی, اس محنت شاقہ کے باوجود بھی اس کو اپنے آگے کی دنیا تاریک دکھائی دیتی ہے. صحیح. تو وہ روشنی کی طرف جاتا ہے. اگر ہم نے اس کو یہاں پر روشنی کی کوئی راہ دکھائی تو کوئی بھی شخص اپنی خوشی سے اپنا وطن نہیں چھوڑتا, اپنی زمین نہیں چھوڑتا, اپنے لوگ نہیں چھوڑتا. صحیح بات ہے, کوئی نہ کوئی پرابلم اس کو لے کے جاتے ہیں. اس وقت نوجوان جو ہیں وہ ٹیلی فون, ایس ایم ایس, ای میل اور فیمیل اور یہ جتنا ہے اس چکروں میں ہے, اور یہ رومانس اور گلی کے کونوں پہ. عمر بھائی یہ ہر دور میں ہوا ہے, آپ آج کے نوجوان کو نہ کہیں. آج کے لوگ زیادہ ہیں کچھ نہیں, تو مطلب یہ پہلے بھی تھا, یہ ہر دور میں رہا ہے. یہ مطلب یہ نہیں کہ یہ جو ہو رہا ہے آج موڈ آف کمیونیکیشن بدل گئے ہیں. پہلے شاید کبوتر جاتا تھا, پھر وہ رکا ہاتھ کے ذریعے, پھر چھوٹے چھوٹے بچے محلے کے دیکھے جاتے تھے. کبھی آپ اس پروسیس سے گزرے کہ خط پہنچانے میں بہت دقت ہوئی ہے؟ ایسی طرح میں پبلک کی دلچسپی کے لیے, میں کوئی دنیا سے الگ انسان نوجوان نہیں تھا. صحیح. میں نے بھی عشق کیا ہے, اور
وہ سارے مرائل، ٹیلی فون ڈھونڈنے والے اور پی سی او ڈھونڈنے والے، ان سب سے میں گزرا ہوں. بچہ بھی ڈھونڈا ہوگا آپ نے معصوم صاحب؟ نہیں، وہ کیونکہ ڈسٹینس بہت زیادہ تھا تو وہ بچہ تھک جاتا تھا، وہ کام نہیں آ سکتا تھا وہ سلسلہ. بچے کا کام نہیں تھا، بچے کا کام نہیں تھا. فون ڈھونڈنا پڑتا تھا، فن ڈھونڈنا پڑتا تھا، بہت فون پی سی او والوں سے دوستی کرنی پڑتی تھی اور پتہ نہیں کیا کیا وہ عذاب جھیلتا ہے. اب سوچتے ہوں گے تو کتنا عجیب اچھا لگتا ہے. اچھا لگتا ہے، اب سوچتے تو اچھا لگتا ہے. اچھا لگتا ہے، کیوں نہیں. تو اس کو آپ دوبارہ کرنا چاہیں گے؟ دوبارہ اب شاید وہ عمر نہیں ہے، اور شاید اب پرائیورٹیز بہت تبدیل ہو گئی ہیں، اور اب زندگی کافی سنجیدگی کی طرف آ گئی ہے. تو اب یہ غیر سنجیدہ کام تھا. اپنے مسائل سے نکل کر الطاف بھائی نے اب ہمیں ملک کے مسائل پر لگا دیا. الطاف بھائی نے کہا آپ قوم سے رومانس کریں، اس سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے. یہ آپ شاعر ہیں، آپ سیاست میں ہیں، آپ عہدوں پہ ہیں، آپ پارٹی کے کام کر رہے ہیں، آپ بیزی ہیں، اس میں سے وہ بھابھی کے لیے کون سا وقت آپ نے نکال رکھا ہے؟ کہاں ہے آپ کے پاس ٹائم؟ عمر بھائی، میں آپ سے سچ بتا رہا ہوں، اور ظاہر ہے آپ کے ذریعے لوگوں تک بھی بات جا رہی ہے کہ زندگی اب اتنی مصروف ہو گئی ہے کہ نہ میں ایک اچھا بیٹا رہا ہوں، نہ میں ایک اچھا شوہر رہا ہوں، نہ میں ایک اچھا باپ رہا ہوں. جب چیزوں کی پرائیورٹیز آتی ہیں تو اپنوں کو لوگ ہمیشہ فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں. میری ماں ہو، میرے اہل خانہ ہو، میرے دوست ہوں، جو دوست ہوتے ہیں، ملنے والے نہیں، دوست، ان سب کو مجھ سے شکایت ہے، اور یہ سچ ہے. اور وہ حق پر ہیں. وہ حق پر ہیں. وہ حق پر ہیں. وہ حق پر ہیں، اور آپ حق پرست ہیں. تو آپ ان کے حقوق کو تو سمجھتے ہوں گے نا کیا ہے. میں بھابھی شکایت نہیں کرتی، بھابھی شکایت ہی نہیں کرتی. سب کرتے ہیں، سب شاکی رہتے ہیں. میں کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑا بہت ٹائم دے دوں، تھوڑا بہت وقت نکالوں، ان کو دے دوں، مگر شاید میں انصاف نہیں کر پاتا. آپ انصاف نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ آپ خود ایک ایسے کام میں لگے ہوئے ہیں جس کو سارا وقت چاہیے، جو کل وقتی سے یعنی 25 گھنٹے بھی ہوں ایک دن میں تو وہ کم ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اچھا یہ بتائیے کہ میوزک کی طرف رجحان ہے آپ کا؟ کچھ میوزک وغیرہ بہت زیادہ. کس کو بڑا غور سے سنتے ہیں؟ اگر پاکستان کی بات کریں تو مہدی حسن خان صاحب، غلام علی صاحب، اقبال بانو، اور ٹینا ثانی، اور حمیرہ چننا. یہ وہ لوگ ہیں جن کو، عابدہ پروین، استاد نصرت فتح علی خان صاحب، اور اب جو ان کے جو ایک بڑے اچھے شاگرد ابھرے ہیں، راحت فتح علی، ان کے بھتیجے ہیں، ان کے بھتیجے ہیں. ان کو تو ان تمام لوگوں کو میں سنتا ہوں. اور آج بھی جب بھی مجھے تھوڑا سا وقت ملتا ہے، اول تو میری گاڑی میں کیسٹ پلیئر ہونا ضروری ہے، مگر وہ سن نہیں سکتا میں کیونکہ ہر وقت فون بجتا ہے. مگر جب بھی مجھے موقع ملتا ہے آپ سن لیتے ہیں، جیسے ہی موقع ملا سن لیا، جلدی سے سن لیا، جلدی سے. ایسا ہی ہے. نصرت فتح علی خان کو سن لیا آپ نے، ٹھک لگایا، سن لیا. مہدی حسن سن لیا، پھر فون بجا تو پھر بند کر دیا. مہدی حسن صاحب کو ایک منٹ، مہدی صاحب، بالکل ایسے ہی. پھر آپ نے ان کو سن لیا. ٹھیک ہے، میں پہنچ رہا ہوں، بس اسمبلی کے قریب ہی ہوں، بالکل جلسے کے قریب ہوں، پھر بھی بیچ میں نصرت فتح علی خان سن لیا. ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی. زندگی کو بڑا آپ نے زندگی کو وہ کر لیا ہے، یعنی کہ سمجھ لیجئے کہ کمٹمنٹ اتنی ہو گئی ہے آپ کی، کمٹڈ ہو گئے بہت زیادہ، ہے نا. تو اس اچھا اداکاروں میں بھی کوئی تو ہو گیا آپ کے لوگ جن کو آپ دیکھتے ہوں یار اس کا ڈرامہ دیکھنا ہے، اس کی فلم دیکھنی ہے، ایسا مطلب؟ طلعت حسین صاحب، طلعت حسین، واہ. امریکہ میں الپچینو ہیں، الپچینو. نصیر الدین شاہ ہیں. کیا بات ہے، آپ کی ساری بڑی، آپ کو لگتا ہے اداکاری کے اندر آپ کے کوئی نہ کوئی ایک ہے سیٹ اپ، کوئی جس طرح کے بندوں کو آپ پسند کر رہے ہیں، بڑے خطرناک اداکار ہیں. طلعت حسین اداکار بہت اچھے ہیں. طلعت حسین تو ایسے فنکار ہیں، بس اب چھوڑیں. مطلب میں اس لیے کہ میرے میں اتنی وہ نہیں ہے، میری اہلیت نہیں ہے کہ میں ان کے فن پہ تبصرہ کر سکوں. اور جتنے کہ وہ مطلب نصیر الدین شاہ ہے، یہ مطلب بڑے پائے کے اداکار ہیں، تو یہ ان کو آپ کو پسند کرتے ہیں آپ ان کو بہت زیادہ. اچھا ایک بات بتائیے پلیز، موجودہ دور میں کون سی شاعرہ ہیں ایسی جنہیں آپ، کیونکہ ہم اس طرف جا رہے ہیں اپنے مہمان کی طرف، تو کوئی شاعرہ، کوئی ایسی شخصیت جو مطلب فیمیل میں کوئی آپ کو ان کے کوئی آپ کے ہے ذہن میں کہ یہ ہیں جن میں ایک معیار ہے، ایک ٹچ ہے موجودہ دور میں یا پاس میں دیکھ لیں؟ پروین شاکر بہت اچھی شاعر ہے، بہت اچھی شاعر. لکھنے والوں میں، افسانہ نگاروں میں، رائٹرز میں، ہماری جو لکھنے والوں میں ہماری جو غزل آپا ہیں وہ بہت اچھا لکھتی ہیں، اور سیما غزل بہت اچھا لکھتی ہیں. خاتون حضرات، کیونکہ یہاں پر انہوں نے نام ایسا لے دیا ہے کہ سیما غزل
جو سیما اور غزل دونوں ساتھ ہوں تو ایک بڑا عجیب سا ایک معنی بن جاتے ہیں، بڑے حسین. تو اللہ تو دیکھ رہا ہے میرے مالک، اللہ تو جانتا ہے، اللہ صرف تو جانتا ہے کہ میں کتنا بے بس ہو جاتا ہوں ان اشتہارات کی وجہ سے، اور بلاتے بلاتے مجھے پھر ادھر جانا پڑ رہا ہے رضوی بھائی. اور جب تک اس محفل میں ایک خاتون آئیں گی اس وقت تک ہم کچھ اشتہارات دیکھ لیتے ہیں. آپ اشتہارات دیکھتے ہیں؟ بالکل دیکھتا ہوں. بالکل دیکھا کریں. میں دیکھتا ہوں اشتہارات جس میں ایک عورت کہتی ہے کہ نیہا کی سالگرہ تھی، میں صوفی لے آئی. صوفی پہ اعتماد ہی بہت تھا. نیہا کی سالگرہ تھی، میں صوفی لے آئی. صوفی پہ اعتماد ہی بہت تھا. جب صبح سو کے اٹھی تو نہ نیہا تھی نہ صوفی تھا. تو خاتون حضرات کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نیہا اور صوفی کہاں ہیں. اس وقت کے لیے چھوٹا سا بریک، واپس آتے ہیں اور اپنے اگلے مہمان کے ساتھ آپ کے ساتھ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں.